نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 صفر المظفر۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت شمویل علیہ السلام۔ حضرت شمویل علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بنی اسرائیل جب سرزمین فلسطین میں داخل ہو گئے تو ان پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ ان میں نہ کوئی نبی و رسول تھے اور نہ ہی کوئی حاکم، چنانچہ پڑوسی قومیں ان پر حملہ کرتی رہتی۔ ایسے زمانے میں بنی اسرائیل کی اصلاح و قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے قوم کی درخواست پر حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا صندوق جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں، جسے قوم عمالقہ لے کر چلی گئی ہے، فرشتے وہ صندوق تمہیں لا کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، فرشتوں نے وہ صندوق حضرت طالوت کو پہنچا دیا اور حضرت طالوت بادشاہ بنا دیے گئے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ چمکدار لعل۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ جیسے زہریلے جانور میں جو کہ انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ گندی ہوا اپنے اندر جذب کرتا ہے اور صاف ستھری ہوا خارج کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ بعض اژدہوں کے جسم میں روشن اور بے حد قیمتی لعل پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اژدہا اندھیری رات میں اس کو نکال کر باہر رکھ دیتا ہے اور اس کی روشنی میں کیڑے مکوڑوں کو شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ سانپ جیسے زہریلے جانور میں قیمتی اور چمکدار لعل پیدا کر دینا اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ جانوروں میں زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن ان جانوروں میں سے سب سے بڑے اور موٹے کو لایا جائے گا جو اپنی کھروں سے اس آدمی کو روندے گا اور سینگ مارے گا۔ جب بھی آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے جانور کو لایا جائے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کا حساب نہ ہو جائے۔ فائدہ: جس طرح سونے چاندی اور دوسری چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے جبکہ نصاب کے بقدر ہو۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ چھوٹی انگلی سے خلال کرنا۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کو رگڑا، یعنی خلال فرمایا۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قرآن کی ایک آیت سیکھنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم صبح کو جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تم صبح جا کر علم کا ایک باب سیکھ لو، خواہ اس پر اسی وقت عمل کرو یا نہ کرو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا میں علماء باقی نہ رہیں گے تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے، چنانچہ جب ان سے فتویٰ طلب کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں واپس آنے کی تمنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان غیر ایمان والوں میں سے کسی کو موت آتی ہے اور آخرت کا معائنہ ہونے لگتا ہے، اس وقت افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے رب، مجھ سے موت کو ٹال دیجئے اور مجھ کو دنیا میں واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں واپس جا کر نیک کام کروں۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کا استقبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن مسلمان اللہ تعالیٰ سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گائے کا دودھ شفا ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔
رسولوں اور کتابوں پر ایمان لاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔